مصدق صاحب یہی مائنڈ سیٹ ہے آپ کا بائی ایٹ اینی کاسٹ، چاہے آپ کو عافیہ صدیقہ کے کیس کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے، لپ سروس کرتے رہیں گے، ڈپلومیٹک جنگ جاری رہے گی، لیکن آپ نے ایک آرگومنٹ اپنا مائنڈ دے دیا کہ جناب دیکھیں جس طرح عافیہ کا معاملہ جو ہے کورس آف لا سے ہوا ہے امریکہ کے، حالانکہ اس سے پہلے آپ کہتے رہے کہ زیادتی ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ کہتے رہے کہ عدالتی انصاف نہیں ہوا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی انصاف بھی ہے وہ، تو اسی طرح کا عدالتی انصاف، یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ظلم ہوا عافیہ صدیقی کے اوپر عدالتی فیصلے کے ذریعے ظالمانہ فیصلہ تھا، اس طرح اگر پاکستان کی عدالتیں ظلم کر رہی ہیں عمران خان پہ تو امریکہ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں سر؟ یہ تو آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ دیا، ہمارا مائنڈ سیٹ تھوڑی آپ نے پڑھا ہے، لیکن اچھا پڑھا ہے۔ مجھے میں نے وہ ساری بات سنی تھی، لیکن جو آپ نے انٹرپریٹیشن دی ہے بس یہی بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی مگر آپ کا ہمیشہ بڑا ایک تیکھا انداز ہوتا ہے، بڑے اچھے انداز ابھی آ گئی نا، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو منڈے کو بلا کے انٹرپریٹیشن دیا کریں۔ نہیں ماشاء اللہ، آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ یہ اینگل تو میرے گمان سے بھی نہیں گزرا جو آپ نے اینگل دیا ہے، اور میں سن رہا تھا and I was getting quite amused۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں نہ جانے کیوں اتنا ذہین نہیں ہوں کہ ایسی چیزیں میرے ذہن میں نہیں آتی۔ دیکھیں میرے ذہن میں تو بڑی سمپل مائنڈڈ سی چیز آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان عافیہ صدیقی ایک امریکی پروسیس کے اندر جوڈیشل پروسیس میں چل رہی ہیں، اور پاکستان مسلسل جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا ہے ان کے لیے ریپرزنٹیشن کر رہا ہے۔ پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ ان کو بھرپور ریپرزنٹیشن ملے، اور وہ بھرپور ریپرزنٹیشن دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ 190 ملین کا جو کیس ہے جس کے اندر عمران خان صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ ایک صاحب کو دیا اور اس کے بدلے میں 500-600 کنال زمین لے لی، وہ اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں جیل میں ہے، لیکن ان کے لائرز ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، علی ظفر صاحب، وہ باقاعدہ ان کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، عدالت میں جا رہے ہیں، اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں، اور عدالتیں ان کا نقطۂ نظر سن رہی ہیں۔ اگرچہ ان کو سزا ہو گئی لیکن پھر بھی ان کا نقطۂ نظر جو ہے مختلف اپیلز کے ذریعے سنا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ایک جوڈیشل نظام ہوتا ہے اس میں ریپرزنٹیشن دینا ہر ایک کا حق ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی حق ہے جو وہ کر رہے ہیں پورا، عافیہ صدیقی صاحبہ کا بھی حق ہے جو وہ خود بھی کرتی ہیں، ان کے لائرز بھی کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان بھی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ میرا سمپل مائنڈڈ ایک ویو تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے اس دن بات کی کہ دیکھیں آپ کا ایک سلسلہ ہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے گھسیٹ کے ہم لے جائیں گے، یا جس طرح یہاں پہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ ہم جیل توڑ کے نکل جائیں گے، لے جائیں گے قیدیوں کو، یا ہم آ کے ریڈ زون پہ قبضہ کر لیں گے۔ ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ ہم کیپٹل پہ قبضہ کر لیں گے، یا آپ کی جیل میں سے کسی کو نکال کے چلے جائیں گے، یا اپنے فوجی اتار دیں گے گوانٹانامو بے میں، ایسی تو ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک آپ کا پروسیس ہے، اس پروسیس کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں، اس پروسیس کے ساتھ عافیہ صدیقی صاحبہ کے لائرز جو ہیں وہ بھی انگیجڈ ہیں، بالکل اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی وہی سہولت دی جا رہی ہے۔ ان کے لائرز ہیں، پاکستان کے بہترین لائرز ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا ایک کیس ہے جو ہمیں بظاہر لگتا ہے، لیکن آپ کے نزدیک اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ سے پہلے کیا جو عدالتی فیصلہ ہوا 30-40 سال سزا کا عافیہ صدیقی کی، وہ آپ کی حکومت کی اسٹیٹ پالیسی نہیں کہ وہ غلط فیصلہ ہے، وہ معصوم ہے، وہ بے قصور ہے؟ پہلے تو یس اور نو میں سوال کا جواب دیں، پھر میں نے آپ سے اس پہ ایک سوال کرنا ہے۔ نہیں، ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا جی، ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے، ہمارے خیال میں بہت سے جھول ہیں انویسٹیگیشن میں، اور ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کے لائرز بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور بارہا کر رہے ہیں۔ بالکل وہی سہولت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو میسر ہے، یعنی ہمیں لگتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹس کھولے تھے، جو اس چیز کو انہوں نے کانفیڈینشیل قرار دے کے اسٹیٹ سیکرٹ بنا دیا تھا، جب انہوں نے اپنے ایڈوائزر کو اجازت دی کہ وہ جا کے انگلستان میں ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ کر لیں، جس کے ذریعے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو سرکار کو ملنا تھا، غریب لوگوں کو ملنا تھا، جس کے ذریعے ہسپتال یا اسکول بن سکتے تھے، انہوں نے ایک صاحب کو دے دیا۔ ہمیں لگتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ عدالت میں ان کی رسائی نہیں ہوگی، یا ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ جا کے ان کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے، یا علی ظفر صاحب نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا پیرلل جو انہوں نے ڈرا کیا۔ سر لیکن
لیکن مجھے ٹھیک مزہ ہے، آیا لیکن جب آپ ایک دفعہ آپ کا ایک ابتدائیہ سانس سے یہ سن کہہ کے۔ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیکن مصدق بھائی مجھے آپ اس سے زیادہ مزہ آیا کیونکہ آپ ایٹ دا سیم بریتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ عافیہ صدیقی کیس کے اندر آپ کو عدالتی جھول امریکہ کا نظر آیا، اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو کانٹیسٹ دیٹ ڈیسیژن تو آپ اس ڈیسیژن کو صحیح نہیں سمجھتے، تو آپ یہ پیرل بھی ڈرا کر رہے ہیں انجانے جانے میں کہ بھئی عمران خان کے فیصلے میں بھی جھول ہو سکتا ہے، لیکن جو فیصلہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، عمران خان کا فیصلہ بھی کنٹیسٹیبل ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے عافیہ کے ساتھ بھی، لیکن نہیں یہ بات جو فیصلہ ہوگا وہ ماننا پڑے گا امریکہ کو۔ تبھی تو میں دیکھیں تبھی تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ ذہین نکلے، یہ بات تو میرے گمان میں آئی نہیں، میں نے تو صرف پروسیس کے اندر انگیجمنٹ کی پروویژن جو امریکہ میں ہے وہی پروویژن عمران خان صاحب کے پاس ہے، جیسے ہمارے لائر وہاں پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح عمران خان صاحب کے لائر یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جیسے وہاں پہ عدالتی فیصلہ ہے جسے ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں اسی طرح عمران خان صاحب کے وکیل یہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں فیصلے کو، تو یہ ہے پیرل۔ اس کے آگے والی بات جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی۔ جی میں سمجھ گیا وہ انٹرسٹنگ بات میرے ذہن کی اختراع کہہ دیں اچھی اردو میں اگر کہا جائے تو۔ بہرحال اویس صاحب نہیں اچھا تھا کیا خوب وہ اختراع فیصلہ کر دیا انہوں نے عافیہ صاحبہ کا۔ جی مصدق بھائی وہ تو ویسے آپ بھائی اس لیے آپ کہہ رہے ہیں، دل میں تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوں گے مجھے، لیکن بہرحال چلے کوئی مسئلہ نہیں۔ اویس صاحب بات یہ ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں بھائی امریکہ کی، جس طرح عدالتیں آزاد ہیں اور یہاں پہ بھی عدالتیں آزاد ہیں، پرابلم کیا ہے اویس صاحب؟ آپ کے ایک بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اویس صاحب سے پہلے کہ میرے دل میں آپ کے لیے بدگمانی میرے دل میں آپ کے لیے بدگمانی آ نہیں سکتی، اس وجہ سے ہی آپ اپنے گمان ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے دل میں بھی ایسا ہی معاملہ بدگمانی آ نہیں سکتی، اس لیے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کیا حق کر دیا مصدق بھائی آپ نے، لیکن بہرحال آپ جواب دے بھی دیتے ہیں، ہر منڈے کی منڈے آپ نے اس لیے ٹائم بنایا ہے، سوموار کے سوموار ہر بدگمانی کا اثر ظاہر کر رہے